پیارے دوستو، آج میں جو آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہی ہوں یہ بالکل سچی کہانی ہے اور یہ کویت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کویت آپ کو پتہ ہے کہ ایک مڈل ایسٹ ملک ہے جو کہ سعودی عربیہ اور عراق کے گلف والی سائڈ پر پایا جاتا ہے۔ کویت میں تقریباً بہت شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے اور یہاں کی آبادی 4.25 ملین ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ تیل کی انڈسٹری سے ہی کمایا جاتا ہے۔ اور میں اب سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس سٹوری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کامنٹ بھی دیجیے گا کہ میں آئندہ آپ کو اس سے اچھی اور سٹوریز بھی دکھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے چلیے پھر کویت چلتے ہیں۔ یہ اگست 2009 کی بات ہے جہاں پر ایک حادثے میں 57 لوگ مارے گئے، اور یہ حادثہ کس کی وجہ سے آیا؟ ناصرہ یوسف الازری کی وجہ سے آیا، جو کہ کویت کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ قرار کیا گیا۔ اور اس حادثے کو کرنے میں ناصرہ کا کیا مقصد تھا؟ ناصرہ لوگوں میں نفرت امیز کردار بن گئی، اور ہر وہ انسان جو اس میں مرا، سب کے جو لواحقین تھے وہ سب سے زیادہ سزا ناصرہ کے لیے مانگ رہے تھے۔ چلے میں آپ کو اس سچی کہانی بتانے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے کویت کو اپنا قانون بھی بدلنا پڑا۔ یہ جو کہانی ہے یہ 23 سالہ ناصرہ یوسف الازری کی ہے، اور جو اپنے 36 سالہ شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ناصرہ جب پروان چڑھ رہی تھی تو اس کو کویت میں جو حالات تھے اور جس طرح کا لڑکیوں کو جس طریقے سے پروان چڑھایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے ذہنی تکلیفوں کا ان کو مسئلہ ہو جاتا تھا، اسپیشلی عورتوں کو۔ تو اس کی شادی بھی جب ہوئی، اس وقت ناصرہ کا ہسبینڈ 36 ایئرز اولڈ تھا اور ناصرہ اس سے بہت چھوٹی تھی، اپنی ارلی ٹینز میں تھی۔ ناصرہ اسی طرح اپنا گھر رہتی تھی اور ایک ہاؤس وائف تھی، اور اس کا ہسبینڈ باہر کام کرتا تھا۔ اسی دوران ناصرہ 2 بچوں کی ماں بن گئی، لیکن جو اس کا خاوند تھا وہ اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، اور وہ اسی چیز کی وجہ سے ڈیلی بہت زیادہ سٹریس میں رہنے لگی، اور اس کے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ خراب ہونے لگے۔ اس کے خاوند نے روز کے اسی چک سے ختم کرنے کے لیے اس نے دوسری بیوی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور سنس مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 4 شادیاں ہونا ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ جب اس نے اپنے دوسری وائف کو ڈھونڈ لیا تو اس بات کا ناصرہ کو پتہ چلا، تو ناصرہ ویسے ہی اس بات سے بہت جیلس ہو گئی اور فرسٹریٹڈ بھی ہو گئی، اور اس کو غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اسی دوران اگست میں ان کی شادی کا دن آ گیا، تو ناصرہ نے شادی بہت زیادہ ایک اچھے اس میں ہو رہی تھی، زیادہ لیوش تھی، اور لوگ بھی وہاں پہ بہت فن کر رہے تھے، لیکن ناصرہ نے پہلے سوچا ہوا تھا ایک کام، اور اس نے اپنا اس دن وہاں پر پیٹرول پہلے ہی پہنچا دیا ہوا تھا، اور اس میں جب لوگ اپنی شادی میں مصروف تھے، خوشی میں مصروف تھے، تو اس نے وہاں پر ٹینٹ جو کہ عورتوں کا علیحدہ اور آدمیوں کا علیحدہ تھا، اس نے ٹینٹ میں چاروں طرف پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ٹینٹ جو تھا وہ اس کا ایک ہی ایگزٹ تھا، جو کہ سب سے بڑی اس وقت سیکیورٹی کی پرابلم تھی۔ لوگوں میں جب بھگدڑ مچ گئی، ودن 3 منٹس آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ جو لوگ باہر نکل سکے وہ نکلے، لیکن جو اندر رہ گئے اس میں سے تقریباً 41 لوگ تو وہیں جل کر مر گئے، اور 19 جو تھے وہ بری طرح زخمی ہو گئے، جو کہ بعد میں ان کے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، تو اس میں 57 تک تعداد جا پہنچی۔ اور جو جلے ہوئے تھے وہ اتنے برے طریقے سے جلے ہوئے تھے کہ ان کی پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی، تو ڈاکٹروں کی ریکٹ کے مطابق ان کے ٹیتھ اور ان کے اس سے اس کو پہچانا گیا کہ یہ کون سا ہے۔ اس وجہ سے اس میں تاریخ میں یہ بہت برا ترین حادثہ کہلاتا ہے۔ ناصرہ نے جس کو مارنے کی کوشش کی اس میں وہ دلہا دلہن تھے، لیکن دلہا اور دلہن تو دونوں بچ گئے، لیکن ناصرہ کے خاوند کی جو دوسری بیوی تھی اس کی ماں اور بہن اس میں مارے گئے۔ کسی نے ناصرہ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے ناصرہ بہت جلد
پکڑی گئی اور ناصرہ نے وہاں پر جا کر اپنا اس بات کو مان بھی لیا. پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں وہ تو پانی تھا، یہ تھا، لیکن پھر اس نے اس بات کو مان لیا اور ناصرہ جو تھی وہ جو مطلب پکڑی گئی اور اس کو انہوں نے چارج کر لیا. ناصرہ کے اوپر پھر نہ 3 سال کے بعد مطلب ناصرہ کے اوپر مقدمہ چلا تو اس کو نہ سزائے موت سنائی گئی. ناصرہ اس وقت تیسرے بچے کے ساتھ پریگننٹ تھی. ناصرہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ مطلب وہ اپنا بیان بدل دے پہلے تو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو میرے سے پریشر میں بیان دلوایا گیا ہے، لیکن جب وہ نہ بدل سکا تو پھر اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے تیسرے بچے سے پریگننٹ ہے. اور جو کویت میں ہے رول، اس میں اس کے مطابق جو عورت پریگننٹ ہو تو اس کی اگر ایسی سزا ہو تو وہ آٹومیٹکلی بدل کر اس کو وہ مطلب عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے سزائے موت. لیکن یہ بات جو تھی وہ مطلب سارے ورثاء تھے جن کے اپنے لو ونز جو تھے وہ اس میں مرے تھے، وہ سب اس بات سے متفق تھے کہ اس کی سزا کو بدلنا نہیں چاہیے. اس لیے اس کے اوپر ناصرہ کے اوپر پریشر تھا اور ساتھ میں اس کے ہسبینڈ پر بھی. تو اس کے خاوند کا ایک رشتہ دار جو کہ اس وقت کام کر رہا تھا اسی مطلب جیل میں ہی، تو اس کے ذریعے ناصرہ کو پریشرائز کر کے تو اس کی دوا کھلائی گئی کوئی ایسی جس کی وجہ سے ناصرہ کی جو پریگننسی تھی وہ ٹرمینیٹ ہو گئی اور ناصرہ نے اس بچے کو کھو دیا اور ناصرہ کی جو سزا تھی وہ اسی طرح برقرار رہی. اس وجہ سے ناصرہ نے پہلے اپنے کتنے سال جیل میں کاٹے، لیکن اس کے بعد جو ناصرہ تھی اس کو میرے حال میں مارچ 30 کو جو سزا سنائی گئی تھی 2010 کو، وہ ناصرہ کو آخر بھگتنی ہی پڑی اور ناصرہ کو پھانسی دے دی گئی. ناصرہ کویت کی تاریخ میں دوسری عورت تھی جس کو سزائے موت ہوئی. ناصرہ جو دلہن کو مارنا چاہتی تھی لیکن دلہن بچ گئی. دلہن کی جو ماں اور بہن مارے گئے تھے. ناصرہ نے 7 سال جیل میں کاٹے اور 7 سال کے بعد اس کو پھانسی دی گئی جو کہ 25 جون 2017 کو دی گئی. اور ایسے موقعوں پر جو مطلب میڈیا ہوتا ہے ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آ کر اس چیز کو کور کریں، لیکن ناصرہ کی سزائے موت کو میڈیا کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس بات کو کور کر سکیں. اس لیے ناصرہ کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا ٹائم تھا جب اس کو دیا گیا. لیکن دوستو آپ کو پتہ ہے کہ برے کام کا تو ہمیشہ برا ہی نتیجہ ہوتا ہے اور جو مرضی کر لیں ایک نہ ایک دن وہ پکڑا ہی جاتا ہے انسان اور اس کو اپنے کیے کی سزا بھی ملتی ہی ہے. تو بہت شکریہ دوستو آپ کو یہ دیکھنے کا، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو اور سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب